مکہ کلاک ٹاور دنیا کے مقدس ترین مقام بیت اللہ کے عین سامنے ایک خوبصورت عمارت ہے جس کا افتتاح 2013 میں ہوا اور اس وقت یہ دنیا کی تیسری بلند ترین عمارت تھی۔ اس ٹاور کی بلندی 607 میٹر یعنی تقریباً 2000 فیٹ تھی اور اس کی چوٹی پر سنہرے رنگ کا خوبصورت ہلال یعنی پہلی تاریخ کا چاند بنایا گیا جو اس قدر بڑا ہے کہ بہت فاصلے سے بھی اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ اگرچہ بہت سے لوگ اس کلاک ٹاور کے بارے میں بہت سی معلومات رکھتے ہوں لیکن اس کی ایک چیز ہے جس کے بارے میں یقیناً بہت کم لوگوں کو معلوم ہے اور وہ یہ ہے کہ اس ٹاور کی چوٹی پر بنائے گئے اس خوبصورت ہلال کی تہ میں ایک ہال نما خاص کمرہ موجود ہے جس کی چھت نہیں ہے۔ تو کیا یہ اوپن ایئر روم کسی سیکیورٹی گارڈ کے لیے تعمیر کیا گیا کہ جس نے ہر وقت بیت اللہ پر اور مکہ کلاک ٹاور پر نگاہ رکھنی ہے؟ تو دوستو ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ اوپن ایئر ہال صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ اس وقت یہ ہال دنیا بھر میں عبادت کی بلند ترین جگہ ہے، آپ اسے دنیا کی بلند ترین مسجد بھی کہہ سکتے ہیں۔ زمین سے 2000 فٹ بلند مکہ کلاک ٹاور کے سب سے بلند مقام پر سنہری ہلال کی بنیاد میں جو خاص کمرہ بنایا گیا ہے اسے کائنات کے خالق کی عبادت کے لیے وقف کیا گیا ہے۔ عمارت کی تعمیر کے لیے کام کرنے والے انجینئرز کا کہنا ہے کہ اس کی منصوبہ بندی کرنے والے چاہتے تھے کہ کعبۃ اللہ کے پاکیزہ اور روح پرور نظارے کے ساتھ نماز کی ادائیگی کے لیے جگہ تعمیر کی جائے، جس کی تکمیل کے لیے بلند ترین مقام پر واقع ہلال کے اندر یہ خاص کمرہ بنایا گیا جہاں مسلمان باری تعالیٰ کی عظمتوں کا اعتراف کرتے ہیں اور اس کے سامنے سربسجود ہوتے ہیں۔ مکہ کلاک ٹاور کے اس اوپن ایئر ہال یعنی دنیا کی بلند ترین مسجد تک رسائی کے لیے ایک تیز رفتار لفٹ کے ذریعے جانا پڑتا ہے۔ لفٹ کا سفر ختم ہونے پر آپ کو 18 میٹر کا فاصلہ پیدل طے کرنا پڑتا ہے اور پھر آدمی اس ہلال کے اندر بنے اس کمرے میں پہنچ جاتا ہے جس کی چھت نہ ہونے کے باعث اس میں سے آسمان صاف نظر آتا ہے اور اگر یہاں سے نیچے دیکھیں تو باقی عمارتوں کے ساتھ ساتھ آپ کو خانہ کعبہ بھی نظر آتا ہے۔ اس کمرے تک پہنچنے کا ایک متبادل چیئر لفٹ بھی ہے جسے دنیا کی بلند ترین چیئر لفٹ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ خواتین و حضرات، مکہ کلاک ٹاور کی تمام اطراف میں نصب کیے گئے گھڑیال اس قدر بڑے سائز کے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک 43 میٹر جگہ گھیرتا ہے اور ان گھڑیالوں کی ہر ایک سوئی کا وزن 1.5 میٹرک ٹن کے برابر ہے۔ اس ٹاور کی خوبصورتی کو رات کے وقت مزید 4 چاند لگ جاتے ہیں جب اس میں نصب کی گئی 20 لاکھ LED لائٹس روشن کی جاتی ہیں اور پورا ٹاور ان رنگا رنگ روشنیوں میں نہا جاتا ہے۔ یہ روشنیاں 17 کلومیٹر کے فاصلے سے بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ تو دوستو یہ تو تھا اس سوال کا جواب کہ مکہ کلاک ٹاور کی بلند ترین جگہ پر جو کمرہ بنایا گیا ہے وہ کس کے لیے مختص ہے۔ عموماً یہ کہا جاتا تھا کہ یہ کمرہ سیکیورٹی ٹیم کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے یہاں اس بلندی سے بیت اللہ اور مکہ کلاک ٹاور پر نگاہ رکھنی ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا رہا کہ مکہ کلاک ٹاور کا سب سے بلند ترین کمرہ بادشاہ وقت کے لیے بنایا گیا ہے کہ وہ کبھی کبھار اس بلندی پر آ کر اس نظارے سے لطف اندوز ہوتے ہیں، مگر صحیح انفارمیشن یہی ہے کہ یہ کمرہ بادشاہوں کے بادشاہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مختص کیا گیا ہے اور اس وقت یہ دنیا کی بلند ترین مسجد قرار دی جا سکتی ہے۔ ہم سب اپنے ناظرین کو اگر مکہ کلاک ٹاور کی تعمیر کے بارے میں بتائیں تو ذرا سوچئے کہ وہ گھڑی کتنی فخر و انبساط کی گھڑی تھی جب دنیا اسلام کے مقدس ترین شہر مکہ میں دنیا کی سب سے بڑی گھڑی کی تنصیب کے لیے بلند ترین کلاک ٹاور کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ کلاک ٹاور مسلمانوں کے مقدس ترین مقام خانہ کعبہ کے پہلو میں رکن یمانی سے چند ہی قدم کے فاصلے پر مقدس پہاڑی صفا کے پیچھے سڑک کے پار تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کلاک ٹاور کا سنگ بنیاد 2004 میں رکھا گیا۔ 2012 میں اس کلاک ٹاور کی تعمیر مکمل ہو گئی تو ماہ رمضان کے مقدس ایام میں اس کلاک کو آزمائشی بنیادوں پر 3 ماہ کے لیے چلایا گیا اور اگلے سال عید الفطر پر اس کلاک کا باضابطہ طور پر سعودی بادشاہ شاہ عبداللہ نے افتتاح کیا۔ خانہ کعبہ کے ساتھ جنوب کی جانب اجیاد قلعہ تھا جسے ترک عثمانی حکمرانوں نے 18ویں صدی عیسوی میں تعمیر کروایا تھا۔ بالکل اس جگہ پر سعودی حکومت نے موجودہ عظیم منصوبے کا پروگرام بنایا جس میں دنیا کے سب سے بلند کلاک ٹاور، ہزاروں رہائشی کمروں کے علاوہ ایک 5 اسٹار ہوٹل کی تعمیر کا منصوبہ بھی شامل تھا۔ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہاں پر پہلے سے موجود قلعے کو مسمار کرنا ضروری تھا۔ 2002 میں جب اجیاد قلعے کی مسماری کا کام شروع ہوا تو ترک حکومت کے ماتھے پر بل ضرور پڑے مگر سب کچھ بے سود ثابت ہوا کیونکہ اس وقت ترکی کی بجائے خانہ کعبہ کی تولیت سعودی خاندان کے پاس تھی اور خادم
خادم حرمین شریفین کا تاج سعودی حکمرانوں کے سر پر سجا تھا۔ 8 سال تک مسلسل زیر تعمیر رہنے کے بعد جب 2012 میں اس کی تعمیر اپنے پایہ تکمیل تک پہنچی تو یہ زمین سے تقریباً 1972 فٹ یعنی 600 میٹر بلند تھا۔ اس ٹاور پر لگا ہوا کلاک زمین سے تقریباً 1750 فٹ کی بلندی پر نصب کیا گیا ہے۔ کلاک کے ڈائل ایریا کا رقبہ تقریباً 20,000 مربع فٹ ہے، جبکہ اس کلاک کے منٹ کی سوئی 72 فٹ اور گھنٹوں والی سوئی 56 فٹ لمبی ہے۔ کلاک کے اوپر موٹے حروف میں اللہ اکبر لکھا ہوا ہے۔ یہ کلاک حجم کے لحاظ سے لندن کے بگ بین سے بھی 6 گنا بڑا ہے۔ مکہ کلاک ٹاور اس عظیم پروجیکٹ کا حصہ ہے جس میں 3000 کمروں والا ہوٹل بھی شامل ہے، جن میں 858 کمرے لگژری اپارٹمنٹ پر مشتمل ہیں۔ ان کمروں کی کھڑکیاں خانہ کعبہ کی طرف کھلتی ہیں، جہاں سے خانہ کعبہ اور مسجد الحرام کا روح پرور نظارہ ہر وقت کیا جا سکتا ہے۔ حج کے ایام میں اس کمپلیکس میں تقریباً 6500 زائرین قیام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 10,000 نمازیوں کے نماز پڑھنے کے لیے بھی ایک بہت بڑا ہال بنایا گیا ہے۔ اس پورے پروجیکٹ کی 123 منزلیں ہیں، جن میں 120 زمین کے اوپر اور 3 زیر زمین ہیں۔ اس کلاک ٹاور کی 76 منزلیں ہوٹل کے زیر استعمال ہیں۔ ایک منزل میں اسلامی میوزیم بھی بنایا گیا ہے، جبکہ 20 منزلوں پر مشتمل ایک بہت بڑا شاپنگ مال بھی موجود ہے۔ خواتین و حضرات، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس جگہ پر کلاک ٹاور بنانے کا آئیڈیا کیوں آیا؟ 2008 میں دوحہ میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی جس میں دنیا اسلام کے نامور جید علماء اور اسکالرز نے حصہ لیا۔ کانفرنس کے دوران وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ 125 سالہ پرانا اختیار کردہ گرین وچ مقام دنیا کا مرکزی پوائنٹ نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کا مرکزی نقطہ مکہ معظمہ ہے، اور یہ گرین وچ مین ٹائم جسے دنیا کا معیاری وقت قرار دیا گیا ہے مبنی بر حقیقت نہیں ہے۔ انہوں نے کانفرنس میں یہ بات بڑے وثوق اور سائنٹیفک دلائل کے ساتھ ثابت کی کہ مکہ ہی دنیا کا مرکزی مقام ہے۔ اس نتیجے کے پیش نظر ہی سعودی حکومت نے اس جگہ کلاک ٹاور تعمیر کرنے کا بیڑا اٹھایا تاکہ مکہ کلاک ٹاور کا وقت ہی دنیا کا اصلی اور صحیح معیاری وقت کہلانے کا مستحق ٹھہرے۔ اس کانفرنس کے شرکاء نے بربلا اس حقیقت کا اظہار کیا تھا کہ 1884 میں لندن کے ٹائم کو تمام دنیا پر مسلط کیا گیا تھا، جو کہ حقائق کے منافی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ کم از کم تمام اسلامی ممالک مکہ کے معیاری وقت کو GMT کے بجائے تسلیم کر لیں اور دنیا کے تمام مسلمان اپنی گھڑیاں مکہ کلاک ٹاور کے وقت ہی سے سیٹ کریں۔ خواتین حضرات، ابھی تک تو یہ ممکن نہیں ہو سکا، مگر امید کی جا سکتی ہے کہ بہت جلد وہ وقت آئے گا کہ مکہ کے وقت کو دنیا کا معیاری وقت مانا جائے گا، کیونکہ سائنس بھی آج اس بات کو مانتی ہے کہ مکہ اور خانہ کعبہ ہی دنیا کا مرکز ہیں۔ دوستو، اس کلاک ٹاور کی اہمیت کے پیش نظر ہی سعودی حکومت نے اس پروجیکٹ پر تقریباً $3 ارب لگا دیے۔ مسجد الحرام میں دی جانے والی 5 وقت کی اذان کی آواز اس کلاک ٹاور سے 7 کلومیٹر کے فاصلے تک بخوبی سنی جا سکتی ہے۔ کلاک کی چھت کے اوپر تقریباً 1800 فٹ کی بلندی پر ایک رصدگاہ بھی بنائی گئی ہے، جو یقیناً دنیا میں سب سے بلند رصدگاہ ہے۔ یہ رصدگاہ مسلمانوں کے مقدس مہینوں کا چاند دیکھنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، اور اس رصدگاہ میں اتنی طاقتور دوربینیں نصب کی گئی ہیں کہ بادلوں کی صورت میں بھی چاند دکھائی دے سکتا ہے۔ تو دوستو، یقیناً یہ سعودی حکومت کا ایک قابل فخر کارنامہ ضرور ہے کہ اس نے دنیا کے سب سے بڑے اور بلند کلاک ٹاور کی تعمیر کر کے تمام دنیا کے مسلمانوں کو ایک فخر و انبساط کا لمحہ پرووائڈ کیا ہے۔ اس سے قبل یہی فخر مغربی دنیا کے پاس تھا، گویا دنیا میں بلند و بالا اور فلک بوس